نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ تقلیل طعام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس وقت خوب اشتہا ہو اس وقت کھانا کھا کر اشتہا کو فنا نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو باقی رکھ کر ہاتھ روک لینا چاہیے. لیکن تقلیل طعام فی نفسی ہی مقصود نہیں، مقصود کسر قوت بہیمیہ ہے، اور اس کسر سے بھی مقصود کف النفس عن المعاصی ہے. پس اگر یہ کف عن المعاصی بدون تقلیل طعام کے میسر ہو جائے تو تقلیل طعام ضروری نہیں، بلکہ اس زمانے میں اس سے ذوف ہو جاتا ہے کم کھانے سے، جس سے دوسری مضرتیں جسمانی اور نفسانی پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے بلا ضرورت مناسب نہیں. یعنی صوفیہ کے یہاں جو 4 مجاہدے ہیں اس میں سے ایک مجاہدہ تقلیل طعام کا ہے. پہلے جو متقدمین تھے تو وہاں تو ترک تھا، ترک طعام تھا، ترک طعام، ترک منام اور ترک اختلاط مع الانام، وہاں پہ ترک ہی ترک تھا. لیکن متاخرین نے اس میں سہولت پیدا کی کہ ترک کی بجائے قلت کو لے آئے. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لوگوں سے کم ملاقات کرنا. تو تقلیل طعام اس میں سے ایک ہے کہ کم کھانا. لیکن حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ کم کھانے کا مقصد کیا ہے اور اس کم کھانے کا منشا کیا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جس وقت آدمی کو بھوک ہو تو آدمی کھانا کھا کر اس اشتہا کو بالکل ختم نہ کرے، بلکہ جب تھوڑی بھوک باقی ہو اپنا ہاتھ روک لے. تو اسے بھی ترک طعام، تقلیل طعام کا جو مجاہدہ ہے وہ حاصل ہو جائے گا. لیکن خالی اس سے مقصود کھانا، کم کھانا نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے. اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ہے، قوت بہیمیہ. قوت بہیمیہ کہتے ہیں حیوانوں والی قوت، حیوانوں والی. تو اس قوت بہیمیہ کو توڑنا ہے، کمزور کرنا ہے. اور یہ زیادہ کھانے کی ایک شہوت ہوتی ہے، اور یہ شہوت جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ جانور کھائے چلا جاتا ہے، کھائے چلا جاتا ہے. تو اب اس تقلیل طعام کے ذریعے سے اس قوت بہیمیہ کو کمزور کرنا ہے. مقصد یہ ہے، ختم کرنا نہیں ہے. اور خالی یہی مقصد نہیں ہے کہ اسے کمزور کرنا ہے. اس سے جو مقصد ہے کہ جب وہ قوت بہیمیہ کمزور ہوگی تو اس سے کف النفس عن المعاصی، کہ نفس کو گناہوں سے روکنا آسان ہو جائے گا، نفس کو گناہوں سے روکنا آسان ہو جائے گا.
تو اصل یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہ سے روکنا. اب اگر یہ چیز تخلیل طعام سے حاصل ہو جائے اس سے کر لے، تخلیل منام سے حاصل ہو اس سے کر لے، تخلیل کلام سے حاصل ہو اس سے کر لے، یا تخلیل اختلاط مع الانام، لوگوں سے کم ملنا، اس سے اگر حاصل ہو اس سے کر لے. لیکن آدمی اپنے طور پر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اب یہاں پر ضرورت ہوتی ہے کسی رہبر کی کہ اس کے حالات کو دیکھ کر رہبر یہ تجویز کرتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. اگر اپنے طور پر مجاہدے کرنے لگا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تو وہ شہوت رک جاتی ہے، وہ نفسانیت کمزور محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر جب وہ سر اٹھاتی ہے وہ نفسانیت، وہ شہوانیت، تو پھر پہلے سے زیادہ گناہ کرتا ہے. تو اس لیے اپنے طور پر کوئی مجاہدہ نہ کرے، بلکہ کسی اللہ والے سے، کسی شیخ کامل سے رجوع کرے. میرے اندر یہ خرابی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تجویز کرے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. اسی طرح سے کوئی ذکر خود شروع نہیں کرنا چاہیے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں گناہ ہو رہا ہے تو ذکر کر لو، تو گناہ چھوٹ جائے گا. تو بھائی ذکر سے گناہ نہیں چھوٹا کرتے. جب نفس میں شرارت ہو، گناہ کے تقاضے ہوں، اور آدمی تسبیح لے کر ذکر کرنے بیٹھ جائے، اس سے گناہ نہیں چھوٹے گا. یہاں تو ضرورت ہے مخالفت نفس کی، کہ اپنے نفس سے یہ کہہ دے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا. نفس کی مخالفت ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا فرض ہے. جیسے نماز کا پڑھنا فرض، اسی طرح گناہ سے بچنا بھی فرض. لیکن کون بچے گا؟ وہ نہیں جو ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھا وہ کہ سوچے تسبیح کے ذریعے گناہ سے بچ جاؤں گا. نہیں، یہاں مخالفت نفس کی ضرورت ہے. ہمت سے مقابلہ کرنا، اسے شکست دینا، اس جذبے کو، اس خواہش کو، اس کو شکست دینا کہ جان چلی جائے گی لیکن میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا. اور جب آدمی اتنا ارادہ کرتا ہے نا، ایک عزم کے ساتھ، عزم بالجزم، پختہ ارادہ، بس اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ کی مدد، وہ اس کی دستگیری کرتی ہے، وہ اس کے شامل حال ہوتی ہے. لیکن اتنا کام تو کرنا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، بس پھر اللہ کی مدد سے بچ جاتا ہے. تو اصل مجاہدات جو ہیں وہ ہیں کہ جو انسان اللہ والوں کی پوچھ کر کرے، ان سے ان کی رہبری کے اندر اس سفر کو طے کرے، پھر تو آسانی ہے. ورنہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے مجاہدہ شروع کیا، مثلا کم کھانا شروع کر دیا، 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، اب طبیعت گھبرا گئی تو پھر اتنا کھایا کہ پچھلی کسر بھی پوری کر دی. اب یہ کیا تھا؟ خود رائی تھی، اپنی مرضی سے اپنا علاج کر رہا تھا. کسی کو شوق ہوا تو اس نے ذکر اور تلاوت شروع کر دی، اور ایک دم اتنی زیادہ شروع کر دی کہ بھئی اچھا ہے، نیک کام ہے نا، نیکی جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. لیکن پھر طبیعت اکتا گئی، اور اکتا گئی تو سب کچھ چھوڑ بیٹھا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاہے ذکر اذکار ہو، تلاوت ہو، یا اور کوئی مجاہدہ ہو، اسے اس حد تک کرنا چاہیے کہ جہاں طبیعت انسان کی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، اور طبیعت کے اندر کسی قسم کی کمزوری محسوس نہ ہو. ایک شخص حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں ذکر کرتا ہوں، اور پہلے زمانے کے لوگ ذکر بھی بہت زیادہ کرتے تھے، 24 ہزار اس میں ذات کرتے تھے، اور بعض 1.25 لاکھ مرتبہ اس میں ذات کا ذکر، اللہ اللہ اللہ، 1.25 لاکھ مرتبہ. خواتین ذکر کرتی تھی. ایک شخص نے اپنی اہلیہ کا واقعہ لکھا، تربیت السالک میں موجود ہے، کہ میری اہلیہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے 24,000 مرتبہ اس میں ذات کر لیتی ہے. اب کام جو ہے وہ تو ہاتھ کر رہے ہیں نا، تو زبان کیا کر رہی؟ زبان تو کچھ نہیں کر رہی.
تو آدمی اسے اللہ کے ذکر میں لگا لے۔ ہاں یہ ہے کہ خواتین جہر کے ساتھ ذکر نہیں کرتی، سرن ہے، خاموشی کے ساتھ، لیکن کرتی تھی۔ تو ایک شخص نے لکھا کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے کچھ روشنیاں محسوس ہوتی ہیں، روشنیاں۔ اب بظاہر تو لگتا ہے کہ بھئی یہ ذکر کر رہا ہے تو کچھ ذکر کے انوار محسوس ہو رہے ہیں، ذکر کے انوار محسوس ہو رہے ہیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ذکر بند کر دو، ذکر بند کر دو، فرض نمازیں پڑھو، صبح کو باغ میں سیر پہ جایا کرو، گھاس پر ننگے پیر چلا کرو اور اچھی غذا کھاؤ، کیونکہ یہ ذکر کے انوار نہیں جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ ذکر کے انوار ہیں۔ فرمایا دماغ کی خشکی ہے، یہ دماغ کی خشکی ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا تو یہ پاگل پن کی طرف چلا جائے گا۔ ایسے ایک شخص حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر یہی کہا کہ مجھے تو ذکر کرتا ہوں تو بڑی روشنیاں محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ فوراً ذکر چھوڑ دو، اگر تم نے ذکر نہ چھوڑا، یہ دماغ کی خشکی ہے، یہ ذکر کے انوار نہیں ہے، تو یہ دماغ کی خشکی تمہیں پاگل پن کی طرف لے جائے گی۔ وہ شخص نہیں مانا، اپنی رائے پہ چلتا رہا۔ پھر وہ حالت ہوئی کہ پاگل پن کا شکار ہو گیا، پھر سڑکوں پہ ننگا پھرا کرتا، پھر اسے نہ کھانے کی فکر، نہ نماز کی، نہ روزے کی، کسی چیز کی فکر نہیں۔ تو اس لیے اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرے، کوئی مجاہدہ اپنی مرضی سے نہ کرے، ذکر اذکار اپنی مرضی سے نہ کرے، پوچھ کر کرے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی اللہ والے کا بتایا ہوا 2 تسبیح ذکر اور اپنی مرضی سے چاہے وہ 100 تسبیح کر رہا ہے، اس 2 تسبیح کا فائدہ زیادہ ہوگا بنسبت اس 100 تسبیح کے، کیونکہ وہ کسی سے پوچھ کر رہا ہے نا۔ جیسے دوا ہے، ایک تو یہ فارمیسی سے، میڈیکل سے لے کے کھا لو، نہیں پتہ کتنی کھانی ہے، کھانی بھی ہے یا نہیں کھانی۔ جیسے اکثر لوگ کرتے نا کہ میڈیکل پہ گئے اور بس لے کے کھا لی، لیکن اس کو نقصان دیتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائے، تو ڈاکٹر جہاں صحیح دوا تجویز کرے گا وہاں اس کی صحیح مقدار بھی تجویز کرے گا کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جتنی چاہے کھا لو، دوا ہے فائدے کی چیز، جتنی چاہے کھا لو، نہیں، فائدے کی چیز تو ہے لیکن وہ کوئی کسی مقدار کے ساتھ فائدہ ہے، جتنی چاہے فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کھانا ہے، پینا ہے، ذکر اذکار ہے، کیونکہ ہر چیز کے اندر افراط اور تفریط سے بچنا ہے۔ کمی سے بھی، زیادتی سے بھی، زیادتی بھی نقصان کرتی ہے، کمی بھی نقصان کرتی ہے، اسے اعتدال پر رکھنا ہے۔ اور اعتدال کا فیصلہ انسان کی طبیعت نہیں کرتی، اعتدال کا فیصلہ کوئی رہبر کرتا ہے، طبیب کرتا ہے۔ جسمانی امراض میں طبیب ظاہر اور باطنی امراض میں طبیب باطن، اللہ والے، وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کرنا کیا چاہیے۔ کبھی ذکر اذکار سے ہٹا کے نوافل پہ لگا دیا جاتا ہے، کبھی تلاوت کی طرف لگا دیا جاتا ہے، کبھی نوافل چھڑوا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ شیخ پر ہے کہ وہ اس مرید کی حالت کو دیکھ کر، اس سالک کی حالت کو دیکھ کر وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے قوت بہیمیہ کا توڑنا۔ یہ جو حیوانوں والی جو قوت ہے نا، کہ جیسے جانور ہے ہر جگہ منہ مارتا ہے، کسی کے قابو میں نہیں ہوتا، تو اسی طرح سے انسان کا نفس ہے، اس کے اندر بھی یہ خواہشات ہیں، یہ گناہ کر، وہ گناہ کر، وہ گناہ کر، ہر جگہ پہ منہ مارنا، زیادہ کھانے کی ہرس، زیادہ دوستیوں کی ہرس، تعلقات کی، زیادہ گھومنے پھرنے کی ہرس۔ آپ دیکھ لیں رات کو ساری رات چائے کے ڈھابوں پر بیٹھے، گھر میں بیوی کو چھوڑ دیا۔ ابھی رات تو بیوی کی ہے بھائی، رات دوستوں کی ہے کیا؟ رات تو بیوی کی ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ بے لگام ہے، اس کے اندر کوئی لگام نہیں ہے، لگام اس کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ بے لگام ہے، یہ جیسے وہ ایک کھلے میں ڈنگر گھومتے پھرتے ہیں نا باہر سڑک پہ، وہ ادھر منہ مار ادھر منہ مار، پھر کوئی ڈنڈا سوٹا بھی مارتا ہے، پٹتے بھی ہو سارا دن، لیکن منہ مارنے سے باز نہیں آتے۔ اور ایک وہ جانور ہے جو کہیں کسی کے کھونٹے پر بندھا ہوا ہے، اسے وقت پہ عزت کے ساتھ چارہ مل جاتا ہے۔
تو رات تو بیوی کی ہے، رات دوستوں کی نہیں ہے، رات چائے کے ڈھابوں پہ گزارنے کی نہیں ہے۔ کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ پوچھے گا کہ یہ رات تو بیوی کا حق تھا اور تو نے دوستوں میں چائے کے ڈھابوں پہ گزار دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے لگام، وہی قوت بہیمیہ ہے جو قابو کے اندر نہیں ہے۔ یہاں شریعت کی تابع داری نہیں ہے، طبیعت کی تابع داری ہے، اور طبیعت تو کہتی ہے بھائی گھوم پھر عیش و مستی میں زندگی گزار، کون بیوی کون بچے کس کی فکر؟ تو کل اللہ جب گردن سے پکڑ لے گا پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ والے یہی تو بتاتے ہیں کہ زندگی تو نے کیسے گزارنی ہے، کس طرح لگام اپنے اندر ڈالنی ہے، کس طرح اہل حقوق کے حق کو ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہے، بہت سے لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی ہم تو صبح فجر کے ٹائم گھر پر آتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہو، ساری رات جو ہے باہر برباد کی، صحت بھی برباد، وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور اللہ کی پکڑ اوپر سے الگ کہ بیوی کا حق ضائع کیا۔ اصل چیز قوت بہیمیہ کا توڑنا ہے، کہ اندر جو حیوانی قوت ہے نا انسان کے اندر، اس لیے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق۔ انسان کا لقب کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ یہ جیسے وہ جانور ہے وہ بولتے نہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی نا، یہ بولنے والا جانور ہے۔ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، یہ بولنے والا جانور ہے۔ اللہ نے اس کو نطق کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو وہ حیوانوں والی قوت بھی تو اس کے اندر ہوگی نا۔ اس حیوانوں والی قوت کو اعتدال پر لانا ہے، اس کے لیے کسی رہبر کی، رہنما کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ذکر اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ والوں سے پوچھ کر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نستعینک علی طاعتک، اللہم اعنا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم زدنا ولا تنقصنا وأکرمنا ولا تہنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا، اللہم نجنا مما نخاف یا حفی الالطاف، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجزا اللہ عنا محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.